محترم بھائی و دوست بزرگوں، گزشتہ جمعے میں بھی آپ حضرات کے سامنے گزشتہ سے پیوستہ جمعہ خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد حج جیسی فضیلت والے عمل پر گفتگو ہوئی۔ آج آپ حضرات کے سامنے نبی علیہ السلام نے جو حج فرمایا اور جن اداؤں کو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی برکت سے زندہ فرمایا، اس پر گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ عید کے موقع پر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت صحیح طرح بولنے کی اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے شعائر کا لفظ کئی جگہ استعمال فرمایا ہے، اور قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ الفاظ کے استعمال کے ساتھ انداز کو بھی اللہ رب العزت بدل دیتا ہے۔ یعنی قرآن کس لفظ کو کس موقع پر استعمال کرنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک معجزانہ طور پہ قرآن کو نازل فرمایا۔ شاعر کا لفظ اگر آپ سورۃ البقرہ اٹھائیں تو سورۃ البقرہ میں آپ کو نظر آ جائے گا، دوسرے پارے میں ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما۔ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ میں دوبارہ موضوع بتا دوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پچھلے انبیاء کے اداؤں کو کس طرح زندہ فرمایا۔ دوسری آیت قربانی کے جانور کے متعلق اللہ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، کہ جو جانور تم خرید رہے ہو یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ شعائر کا مطلب کیا ہے؟ ان چیزوں میں سے ہے جن کا تعظیم اور احترام کرنا تم پر لازم ہے۔ یعنی اسلام کی پہچان جن چیزوں سے ہے ان کا احترام اللہ سکھا رہا ہے۔ مثلا داڑھی ہے، یہ شعائر میں سے ہے، اس کی توہین ناجائز ہے۔ اگر کوئی شخص خدا نخواستہ کسی بندے سے کوئی بھی گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ داڑھی جو ہے نا، یہ فلانا، اس کو نشانہ بناتا ہے، تو یہ سراسر غلط کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ ڈائریکٹ اسلام کی توہین نہیں کر سکتا، تو بہانہ کس کو بنا رہا ہے؟ داڑھی کو۔ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے۔ ہمارے پٹھانوں میں بڑے رنگڑ قسم کے لوگ نکل آئے ہیں آج کل۔ اس دن میں سوشل میڈیا فیس بک پہ ایک ویڈیو ایک بندے کی دیکھ رہا تھا، قلم ہاتھ میں لیا ہوا ہے، چرسی ٹائپ بندہ، اور عجیب معاشرے میں یہ لفظ بڑا آپ عمومی سنیں گے، بندہ کہتا ہے کہ تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کرے، کہ عمومی سنیں گے آپ۔
بتا کیا رہا ہے؟ مولوی صاحبان کو اگر پرانے قصوں سے فرصت ملی ہو تو ذرا ماں باپ کے حقوق بتاؤ۔ میں نے کہا خبیث انسان، تم جا کر مسجد میں تو بیٹھو نا، تمہیں پتہ چلے۔ اب یہ بات آپ سنیں گے تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ مولوی صاحب تو روز بیان کرتا ہے۔ جن مسجدوں میں بیان ہوتا ہے، حقوق پر گفتگو ہوتی، معاشرت پر، تو آپ کو تو ہنسی آئے گی کہ بے وقوف کو دیکھو یہ کہہ کیا رہا ہے۔ ان مولویوں کو فلانی چیز سے فرصت ہے تو یہ کرے۔ تو یہ ڈائریکٹ نشانہ نہیں بنا سکتے ہیں اسلام کو، اس لیے انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے۔ وہ مولوی صاحب سائیکل پہ جا رہے تھے نا، تو جا کر عورت کو ڈز کر کے وہ سائیکل عورت کو لگ گئی۔ اس نے کہا شرم نہیں آتی، اتنی بڑی داڑھی ہے، پگڑی پہنی ہوئی ہے اور بریک نہیں مارتے ہو؟ تو اس نے کہا اماں جان یہ داڑھی ہے، کوئی بریک تو نہیں ہے کہ آپ اس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو شعائر اس چیز کو کہتے ہیں جس کی تعظیم لازم ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو اپنا دائیں پاؤں اندر کرو۔ کیوں؟ یہ قابل تعظیم جگہ ہے، یہاں آتے ہوئے سب سے پہلے حضور پر درود پیش کرو گے۔ ہمارے ہاں تو عمومی یہ دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہم انی اسألک من فضلک، ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے رسول پر درود پیش کرو گے تو تب اللہ کے رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ اشارہ یہ دے دیا کہ اللہ کے رحمت کے دروازے ان لوگوں کے لیے ڈائریکٹ کھل سکتے ہیں جو اپنے پرواز رکھتے ہو۔ ہم جیسے لوگوں کو اشارہ یہ دیا کہ تمہارے لیے رحمت کے دروازے تب کھلیں گے جب تم حضور کا وسیلہ پیش کرو گے۔ تو یہ شعائر ہے، مسجد شعائر ہے، عمامہ شعائر ہے، پگڑی۔ امیر لیاقت صاحب ہیں، ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ڈمی کی شکل میں ایک شخص کو مولانا فضل الرحمان بنایا تھا ایک بندے نے۔ تو اس نے کہا اس پروگرام کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن سب سے غلط چیز یہ ہے کہ آپ ایک شخص علم کی اوقات آپ کے نزدیک نہیں ہے، اور اگر آپ اس شخص کو چھوڑ دیں، آپ کا ہزاروں اختلاف اس سے، لیکن آپ نے یہ عمامہ کی توہین کر رہے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ یہ کس طرح تم ایک شخص کے ڈمی اس طرح بنا سکتے ہو نقلی داڑھی رکھ کر؟ جو اس طرح داڑھی کی توہین کرے گا جان بوجھ کر وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ یہ مسجدیں، یہ میناریں، اذان، یہ سب اللہ کے شعائر میں سے، خطبہ شعائر میں سے ہے، یہ محراب، منبر، یہ شعائر میں سے ہے، اس کی توہین ناجائز ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک بندے نے، ہمارے ادھر کے پی کے کا ہے، نوجوان لڑکا ہے، اللہ ہدایت ہی دے، اس کے لیے کون سی دعا کر سکتے ہیں۔ اور تو کسی نے اس کو کہا ہے کہ قاری ٹائپ یا جو بھی جس نے کہا ہے کہ یار تم نے گٹار کے ساتھ یا رباب کے ساتھ تصویریں بنائیے، اس سے اچھا تھا کوئی تم دینی تصویریں بنا لیتے۔ تو پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے جواب میں؟ وہ کہتا ہے پشت مسکر، اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ میں نے گٹار کے ساتھ تصویر کیا بنائی، ایسا ان پر بھاری محسوس ہوا کہ جس طرح ان کی ماں گھر سے بھاگ گئی ہو۔ اعوذ باللہ۔ مولوی پر، ہاں مولوی پر اتنا یہ بھاری گزرا کہ میں نے گٹار کے ساتھ تصویر کیا بنائی کہ مولوی پر اتنا بھاری گزرا جس طرح اس کی ماں گھر چھوڑ کر بھاگی ہو۔ اب آپ بتاؤ اس معاشرے کو آپ کون سا رنگ دیں گے؟ تو میرے نوجوانوں، شعائر کی تعظیم جس بندے کے دل میں ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کو سنتوں سے محبت کی توفیق دیتا ہے۔ یہ بتا دوں، یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو گنبد ہے، اس کی اہمیت ہے۔ اتنے گھٹیا قسم کے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں جو یہ کہتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر ایک ہے ہمارا، کہتا ہے بھائی اگر اس کا حکم ہو کہ اس گنبد کو گرا دو تو میں بالکل دستخط کروں گا کہ ہاں گرا دو۔ میں کہا تمہارے منہ دیکھو، گرا دیں کو دیکھو۔ تو اللہ نے یہ اس امت کو، اور خاص طور پہ جس طرح ہم سب کے علم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے پیدائش پر ہی اللہ رب العزت نے کیا کیا، تمام انبیاء کے اندر جو ایک ایک صفت رکھی ہوئی تھی، اللہ نے ساری کی ساری صفت نبی علیہ السلام میں جمع فرما دی۔
اور وہ جمع اس انداز سے فرمائی. اب آپ اندازہ لگائیں نمازوں کو دیکھیں. یہ 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت سے باہر کر دیا. انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ میری توبہ قبول فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دعا کی, اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی. حضرت آدم علیہ السلام نے 2 رکعت پڑھ لیے. کس پر؟ فجر کا ٹائم تھا. مجھے جہاں تک اس دعا سے اور اس ٹائم سے اندازہ لگا رہا ہوں تو وہ یہ ہے کہ حضرت آدم نے دعا مانگی تہجد کے ٹائم اور اللہ نے فجر کے ٹائم وہ دعا قبول فرمائی. 2 رکعت حضرت آدم علیہ السلام نے فجر کی نماز کے وقت پڑھی. اللہ نے اس ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ ہماری اس امت, حضور کی امت کو وہ عطا فرما دیا. یہ جو 2 رکعت ہم پڑھ رہے ہیں یہ وہ توبہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا اور 2 رکعت پڑھے اللہ نے. تو ہم جب 2 رکعت پڑھتے ہیں فجر کی نماز پہ تو حضور علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ فجر کی نماز بھاری نہیں ہے مگر کس پر؟ منافق پر. اس لیے, اور عشاء کی نماز کا بھی بتاتا ہوں, یہ دونوں بھاری نہیں مگر منافق. کیوں؟ ابتدا آدم سے ہوئی ہے اور آدم سے وہی جو ہے دشمنی رکھے گا جو منافق ہوگا. جس طرح کون تھا؟ ابلیس آدم کے جو ہے فرشتوں کے ہاں رہ کر منافقت رکھتا تھا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا. اور کہا کہ اے میرے بیٹے, میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. جو کرنا ہے آپ کر لیں, انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں ہوں گا. جب لٹایا ان کو, ابھی ذبح کر رہے تھے, اللہ نے جنت سے مینڈا بھیجا, اس کو ذبح کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پیچھے سے شیطان نے کہا کہاں اس کو لے کے جا رہے ہیں؟ ان کی بیوی کو کیا کر گیا؟ ان کی بیوی کو کہا کہ یہ دیکھو تیرے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کو بھی ورغلایا. انہوں نے پتھر پھینکے. آج ان اداؤں کو اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ کے ذریعے سے زندہ فرما رہا ہے. وہ ذبح کر رہے ہیں. جب مینڈا آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ اس وقت 4 رکعت ادا کر دیے. وہ ظہر کا ٹائم تھا. اللہ نے اس ادا کو حضرت اس امت کو حوالے کر دیا کہ آپ ظہر کے ٹائم 4 رکعت جب پڑھیں گے گویا تم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرح شکر ادا کر لیا. عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک اللہ تبارک و تعالی نے کیا کر دیا؟ موت دے دی. 100 سال تک. اور قرآن کریم میں اس قصے کو اللہ رب العزت نے خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا. کیف تحیی الموتى, ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے پہلے, واللہ لا یہدی او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها. عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے, سارے کے سارے مرد جو ہے پڑے ہوئے تھے قبروں میں. قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. ان بمانی کیف ہے, کیسا اللہ اس کو زندہ کرے گا, دیکھنا چاہتے تھے یہ کیسے ہوگا. اس کو کہتے ہیں عین الیقین, آنکھوں کا دیکھنا چاہتا ہوں. قال اولم تؤمن قال ان يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه. اللہ نے 100 سال تک حضرت عزیر کو کیا کر دیا؟ موت دے دی. ثم بعث, جب ان کو پھر اٹھایا, قال كم لبثت, کتنے سال زندہ رہے, کتنے سال اس طرح رہے؟ قال لبثت يوما او بعض يوم, میں تو شاید دن کا تھوڑا سا حصہ جو ہے اس حالت میں رہا ہوں. 100 سال تک پڑے رہے. قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. تم 100 سال تک اس طرح پڑے رہے ہو, اپنے کھانے کو دیکھو, اپنے پینے کے چیزوں کو دیکھو, ابھی تک اس کے اندر بدبو پیدا نہیں ہوئی ہے. وانظر الى حمارك, اور اپنے گدھے کو دیکھو, وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا, مٹی میں جو ہے حل ہو چکا ہے.
بتانا یہ چاہتا کہ جس کو اللہ بچائے، جو چیز ختم ہو سکتی تھی کھانا پینا، اللہ نے اس کو کیا کر لیا؟ محفوظ کر کے رکھا. اور جو چیز ختم نہیں ہونی تھی پھر بھی اس کو ٹائم لگتا تھا، اللہ نے اس کو ختم کر دیا. اللہ بچانے پر آئے تو کوئی شخص آپ کا نقصان نہیں کر سکتا. یہ اپنے ذہنوں میں لے کر آئیں. اللہ پوری دنیا جمع ہو جائے آپ کو فائدہ پہنچانے پر آئے اور اللہ نہ چاہے کوئی شخص آپ کو فائدہ نہیں دے سکتا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ رَادٌ عَلَى وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ. اگر وہ خیر پہنچانا چاہے تو کوئی شخص آپ سے اس خیر کو واپس نہیں لے سکتا. یہ ہم نے اپنے جو ہے ذہن بنائے ہوئے ہیں کہ فلانا نے میرے ساتھ یہ کر لیا، فلانا نے نہ. پھر کیا ہوا؟ عزیر علیہ السلام جب یہ 100 سال کے بعد ہوئے نا، اٹھے تو انہوں نے 4 رکعت ادا کی. وہ عصر کی نماز کا ٹائم تھا. ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیماری مبتلا کیا. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ. بیماری یہ کہ عجیب سی کیفیت ہو گئی. یہ ساری اسرائیلی روایت ہے کہ ان کے جسم میں کیڑے ہو گئے تھے. یہ غلط ہے اس لیے کہ انبیاء ان چیزوں سے پاک ہے. جب وہ صحت یاب ہو گئے تو کمزوری تو تھی ان کے جسم میں. انہوں نے 3 رکعت جو ہے 2 رکعت ادا کیے، 3 رکعت ادا کیے. چوتھے رکعت کے لیے اٹھنا تھا، مغرب کا ٹائم تھا، وہ اٹھنا تھا لیکن ادا نہیں کر سکے. 3 رکعت پڑھ لیے. اللہ نے ان 3 رکعتوں کو اس امت کے لیے مغرب کی نماز بنا دی. اور عشاء کی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی ہے. آدم نے فجر کی پڑھائی کیونکہ پہلے نبی، حضور نے عشاء کی نماز پڑھائی کیونکہ آخری نبی. عشاء کی نماز ہی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور آخری نبی ہے.